حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی صحابیات کو کہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی جنگ کے موقع پر جب وہ یہ اطلاع ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ شہید ہو گئے، جب یہ اطلاع ملتی ہے اس عورت کو، اس خاتون کو، تو وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے میدان جنگ کی طرف۔ راستے میں اس سے لوگ کہتے ہیں کہ سن بی بی، تیرے شوہر جو ہے شہید ہو گیا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، اور آگے بڑھتی ہے، اس سے کوئی اور کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، وہ اس کو بھی پرواہ نہیں کرتی، دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی آنکھیں سکون سے جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے، اور اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کی شہادت کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں بتائیے کہ کیا عورتیں تیار ہو سکتی ہیں کہ اپنے مردوں کو سال ہر سال کے لیے؟ کتنے ایسے صحابہ تھے جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچائیے۔ کتنے صحابہ ہیں جو نکلے واپس نہیں آئے، ان کی قبریں دنیا کے کونوں میں ہیں، کہاں ہے پتہ نہیں ہے، ان کی اولاد کو انہوں نے چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، بیویاں بھی اس کے لیے تیار نہیں تھیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے، اس مقام کو سمجھے، اور جو میں نے آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت کو سامنے رکھیں۔ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ وارننگ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈینجر چیز ہے تو ہم لکھتے ہیں ڈینجر، یہ کہ یہاں پر کرنٹ ہے، یہاں جانے سے جو ہے پانی میں ڈوب سکتے ہیں، یہاں پہ خطرہ ہے۔ ایسے اللہ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ تم صرف تمہارا بچ جانا کافی نہیں ہے، تمہارے گھر والوں کا بچانا بھی ضروری ہے۔ میں مانتا ہوں مردوں پر بھی ذمہ داری ہے، لیکن مردوں کی ذمہ داری بتلا دی گئی، عورتوں کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ گھر کے اندر رہتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مرد آدمی دین سیکھتا ہے تو وہ دین اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، گھر میں داخل نہیں ہوتا، گھر والے قبول کرنا۔ لیکن جب گھر کی ایک عورت دیندار بنتی ہے، دینی تعلیمات حاصل کرتی ہے، تو پھر گھر کے اندر اسلام داخل ہوتا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے عورت جو ہے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کی ہلکی سی جو ہے ان کو سزا دو، اس کے بعد ان کو نماز کا پابند بناؤ۔ اچھا، بچے نماز کا پابند کیسے بنیں گے؟ بچے 3 سال کی بچی، 3 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی ایک حرکت کی نقل کرتا ہے، ماں کی ایک حرکت کی نقل کرتا ہے۔ جب ماں جب گھر میں نمازیں پڑھے گی، تلاوت کرے گی، ذکر کرے گی، لوگوں سے اچھی بات کرے گی، تو اس کا اثر خود بخود آٹومیٹک جو ہے اس بچے کے اندر آ جائے، کیونکہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر ماحول بنائیں کہ روزانہ دینی تعلیم کا ایک وقت متعین ہو، 10-15 منٹ سب لوگ گھر کے بیٹھ جائیں۔ جس طرح پہلے زمانے میں ٹی وی دیکھتے تھے لوگ، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر شخص کے پاس ایک ٹی وی ہے، اور یہ ایسی ٹی وی ہے کہ جس میں سمندر ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم لوگوں کے بچپن میں، یعنی بچپن بول کے میں بہت بڑا زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10-20 سال پہلے کی یہ حالت تھی کہ ایک چینل آتا تھا اور اس چینل پر سب لوگ بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے۔ گھر میں ایک ٹی وی ہوتی تھی تو سب لوگ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اسی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر بھی ایک طرح سے جو ہے یہ تھا کہ برائیوں میں ملوث ہونے کا خطرہ تو تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج۔ آج ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر ہر قسم کی فحاشیت اور عریانیت بھی ہے اور اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اچھی چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت بچپن میں نہیں ہوتی۔ لہذا اپنے بچوں کی اس لحاظ سے فکر کریں کہ جب یہ بچے، یہ ہمارا مستقبل ہے، قوم کا مستقبل ہے، اور کل روز قیامت ہمارے لیے اللہ کے دربار میں ایک ذخیرہ ہے، تو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماؤں پر رکھی گئی ہے، باپ پر رکھی گئی ہے۔ باپ کی اپنی الگ ذمہ داریاں ہیں، ماں کی اپنی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں نے اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور پھر
آگے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے حق کا انکار کرنے والے لوگوں، اے شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگوں اور اسلامی تعلیمات کو اہم نہ سمجھنے والے لوگوں، سنو، آج بہانے بازی نہیں چلے گی، آج بہانے بازی نہیں چلے گی۔ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ معلومات رکھ کے ایسا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم تھا نا، آپ تو جانتے نا، تو یہ جانتے آپ نہیں جانتے۔ اگر ٹریفک سگنل پر اگر سگنل جمپ ہو جائے اور چالان پڑ جائے اور میں ان سے کہوں کہ بھائی میں گاڑی کل ہی خریدا ہوں، چالان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، تو پولیس والا کیا کہے گا؟ ارے اچھا، آپ کو چالان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے چالان کٹ کر دیتا ہوں، آپ گاڑی چلائیے۔ ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، وہ کہے گا کہ بھائی آپ کو گاڑی خریدنے سے پہلے ٹریفک کے اصول و ضوابط معلوم کرنے ہوں گے، ہیلمٹ کا کیا چالان ہے اور سگنل جمپ کرے تو اس کا کیا چالان ہے۔ ایسے ہی آج کل ہم لوگ بولتے ہیں ارے وہ تو جاننے والے، ہمارے کو کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، ارے ہمارے کو معلومات نہیں ہے اتنے دین کی۔ کیوں نہیں ہے معلومات؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جس کو معلومات نہیں ہے اس کو معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ناسمجھی نادانی میں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، یا جو ہے بہت سے مسائل میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب حافظ صاحب بتائیے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو جو چیز معلومات رکھنا ضروری ہے، اس لیے بہت سے لوگ دینی کام کرنے والوں کو، مدارس والوں کو، علماء کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو جاننا، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، جاننے والے کو تو زیادہ سزا ہے، لیکن نہیں جان کے رہنا، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرنا، دینی تعلیم ہی حاصل نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تعتذروا اليوم، بہانے مت کرو، کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ بھئی نماز صحیح نہیں آتی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تعتذروا اليوم۔ مکاتب کا نظام تھا، بڑی خواتین کے لیے بھی مکاتب کا نظام ہے، بچوں کے لیے نظام تھے، مدارس تھے، میری دین کی خدمت کرنے والے لوگ مدرسے چلا رہے تھے، مکاتب چلا رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے لوگ اپنا کام کر رہے تھے، سب دین کی باتیں آپ تک پہنچا رہے تھے، اس کے بعد کہنا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد بھی اب جو زمانہ چل رہا ہے اس سے بھی اور خطرناک زمانہ آئے گا، جہاں پر ہمارے ایمان کے سودے ہوں گے، ہم نام کے مسلمان رہیں گے، کام کے مسلمان نہیں رہیں گے، ہم سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے زمانے کے لیے بھی تیار ہونا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن انہی چیزوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم لوگوں پر، خواتین پر، کہ آپ لوگ یہ جو دینی مجلسوں میں آ رہے ہیں، بہت مبارکباد کے لائق ہے، اور اس سے زیادہ مبارکباد کے لائق وہ لوگ ہیں جو دین کی محنت کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں مکتب الشمس کو آتا ہوں تو ماشاءاللہ بڑی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک اسکالر کو آپ کے پاس لاتے ہیں، الگ الگ اسکالرز آتے ہیں اور اپنی الگ الگ تحقیق کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے۔ تو میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں وہ یہی ہے کہ خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی اس کے ماتحتی میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، شوہر تو، باپ تو، بھائی تو اس یقین اور اس امید اور اس مضبوط بھروسے سے گھر سے نکلتا ہے کہ میرے گھر میں رہنے والی میری ماں، میری بہن، میری بیوی میرے بچوں کے ایمان کی فکر کرے گی، اور میری ماں اپنی بہنوں کی، میرے بہنوں کے ایمان کی فکر کرے گی، میں ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اس نیت سے وہ گھر سے نکلتا ہے۔ تو ماں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے بھروسوں کو پورا کرے، اپنے شوہر کے بھروسے کو پورا کرے۔ بیوی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شوہر کی امید اور بھروسے کو پورا کرے۔ ناسمجھی اور نادانی میں، لاڑ پیار میں اور جو ہے شیطانی
وساوس کے اندر اور شیطانی بہکاوے کے اندر آ کر ہم اس عظیم باپ کی قربانیوں کو ہم فراموش نہ کریں، اس عظیم شوہر کی قربانیوں کو نہ چھوڑے جو دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں گھر سے دور سہولتوں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، جن کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی راستے میں سہولتیں نہیں ہوتی، گھنٹوں کھڑے ہو کر لوگ اپنی تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ایسی قربانیاں اس نیت اور اس یقین سے کرتے ہیں کہ میرے گھر کی بچیاں اور میری مائیں بہنیں خوش رہیں۔ تو اس یقین کو ہم پورا کریں اور اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے اور ہم تمام کو صحیح معنی میں دینی تعلیم عطا فرمائے۔ اور آپ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ جو مکتب کا نظام چل رہا ہے اس کو اور مضبوط سے مضبوط کرے اور جو ہے خوشی کی نگاہ سے اسے دیکھیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ دینی تعلیم کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ بہت سے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، اتنی بڑی غلطی، کیا بتائیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب اسی عمر کے تھے، آپ سے غالباً 1 سال کے چھوٹے تھے، اس کے بعد 1-2 سال کے چھوٹے تھے، اس کے بعد جو صحابہ تھے ان کی عمریں بڑی عمریں تھیں، انہوں نے اسلام کو سیکھا۔ آج کل کے زمانے کی طرح نہیں، اب کہاں ہوگا، ہم تو بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، زبان نہیں پلٹتی ہے، وقت نہیں ملتا ہے، بچوں سے مسائل ہے، یہ تمام بہانے لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہیں چلنے والے ہیں، وہاں پر حقیقت بیانی ہوگی، حقیقت کو پیش کرنا ہوگا۔ اسی لیے جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، عظیم موقع ہے، اس سے بڑا موقع کیا ہوگا کہ جہنم سے بچایا جا رہا ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس کی فکر کریں کہ خواتین چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو اس مکتب سے فائدہ اٹھائیں کہ یہاں پر جو انتظام کیا گیا ہے